بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے بی بی فاطمہ کا رشتہ کس طرح کر پیارے نبی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مانگا اور یہ شادی کتنی خوبصورت اور پیارے طریقے سے ہوئی تھی۔ بی بی فاطمہ جیسے ہی بڑی ہوئی تو آس پاس صحابیوں کے رشتے بی بی فاطمہ کے لیے آنے لگ گئے تو پیارے نبی سرکار دو عالم یہی ارشاد فرماتے ہیں کہ میں نے اپنی بیٹی فاطمہ کی شادی کا فیصلہ اللہ تعالیٰ پر چھوڑا ہوا ہے، میری بیٹی کا رشتہ وہی کریں گے، جو اللہ کو منظور ہوگا وہی مجھے بھی منظور ہے۔ تو آپ انکار کر دیتے۔ ایک دن حضرت ابوبکر اور حضرت عمر مسجد نبوی میں تشریف لائے اور ایک دوسرے سے بات کرنے لگے۔ وہ آپس میں بی بی فاطمہ کے رشتے کے لیے بات کرنے لگے کہ سبھی صحابیوں نے بی بی فاطمہ کے رشتے کے لیے پیغام بھیجا ہے، لیکن حضرت علی نے کوئی بات نہیں کی۔ حضرت عمر فرمانے لگے کہ میرے خیال میں حضرت علی اپنے غریبی کی وجہ سے کوئی بات نہیں کر رہے ہیں، اگر ان کے دل میں یہ بات ہے اسی وجہ سے انہوں نے رشتہ نہیں مانگا تو ہم حضرت علی کی مدد کریں گے۔ حضرت ابوبکر نے کہا کہ ہم حضرت علی سے بات کرتے ہیں، اگر وہ غربت کی وجہ سے انکار کریں گے تو ہم حضرت علی کی مدد کریں گے۔ اسی طرح وہ بات کر کے مسجد نبوی سے اٹھے اور حضرت علی کے تلاش میں نکل پڑے۔ وہ صحابی حضرت علی کے پاس آئے اور فرمانے لگے، اے علی، پیارے نبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی کے لیے قریش کے جوانوں کے رشتے آئے ہیں، لیکن پیارے نبی نے یہ کہہ کر انکار کر دیا ہے کہ میں نے یہ فیصلہ اللہ کے اوپر چھوڑا ہوا ہے اور آپ نے ابھی تک کوئی پیغام نہیں بھیجا۔ آپ میں سب اچھی عادتیں ہیں اور آپ تو پیارے نبی سرکار دو عالم کے رشتہ دار بھی ہیں۔ حضرت عمر اور ابوبکر فرمانے لگے کہ ہمیں لگتا ہے کہ پیارے نبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بی بی فاطمہ کے رشتے کا معاملہ آپ کی وجہ سے روکا ہوا ہے۔ یہ سن کر حضرت علی کی آنکھیں نم ہو گئی اور کہنے لگے کہ مجھے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بیٹی پسند ہے، میں ان سے شادی بھی کرنا چاہتا ہوں، لیکن میں اپنی غربت کی وجہ سے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کوئی بات نہیں کر پاتا۔ حضرت ابوبکر اور حضرت عمر کہنے لگے، اے علی، ایسا نہ کہو، ہمارے نبی سرکار دو عالم کی نظر میں دولت ایک اڑتے ہوئے غباری کی طرح ہے۔ حضرت علی خاموش ہو کر گھر چلے گئے۔ گھر میں کچھ دیر بیٹھ کے آرام کیا، اس کے بعد اپنا اونٹ کھولا اور اس کے اوپر سوار ہو گئے۔ پیارے نبی سرکار دو عالم کے دروازے کے پاس آ کر دروازہ کٹکھٹایا۔ اندر سے حضرت کلثوم کی آواز آئی اور کہنے لگے، دروازے پہ کون ہے؟ کمرے سے پیارے نبی نے آواز دی کہ اے کلثوم، یہ وہ ہے جس سے اللہ بہت محبت کرتے ہیں اور یہ بھی اللہ سے بہت محبت کرتے ہیں، یہ میرے بھائی ہے، اٹھو اور دروازہ کھولو۔ حضرت کلثوم فرماتی ہے کہ یہ بات سن کر میں اتنی تیزی سے اٹھی کہ میں اپنی چادر میں الجھنے لگی۔ انہوں نے دروازہ کھولا تو دیکھا کہ حضرت علی کھڑے ہوئے تھے۔ حضرت علی نے آ کر پیارے نبی کو سلام پیش کیا اور پیارے نبی نے بھی سلام کا جواب دیا۔ سلام کر کے حضرت علی پیارے نبی کے سامنے بیٹھ گئے اور زمین کودنے لگے۔ یہ دیکھ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے، اے علی، کوئی بات ہے جو تمہیں پریشان کر رہی ہے تو مجھے بتاؤ، میں تمہاری ہر حاجت کو پورا کروں گا۔ حضرت علی فرمانے لگے، یا رسول اللہ، میری جان آپ پر قربان، آپ نے مجھے میری چچا اور چچی سے گود میں لیا ہے، میں اس وقت ناسمجھ بچہ تھا، آپ نے میری رہنمائی فرمائی، آپ نے مجھے ماں باپ سے بڑھ کر محبت کی، اللہ تعالیٰ نے مجھے آپ کے ذریعے ہدایت فرمائی، میں اپنا گھر بنانا چاہتا ہوں، میں چاہتا ہوں کہ میرا گھر ہو، میری بیوی ہو، یا رسول اللہ، کیا آپ اپنی لخت جگر حضرت بی بی فاطمہ کو میرے نکاح میں لانا پسند کریں گے؟ پیارے نبی خوشی سے کھل پڑے اور مسکرا کر کہنے لگے، اے علی، تم سے پہلے جبرائیل مجھے یہ پیغام دے چکا ہے، تم مجھے یہ بتاؤ کہ تمہارے پاس کوئی چیز ہے جو تم فاطمہ کے نکاح میں دے سکو؟
کو؟ تو حضرت علی فرمانے لگے یا رسول اللہ آپ جانتے ہیں کہ میرے پاس صرف ایک تلوار ہے اور یہ پانی لانے والا اونٹ ہے، ان دونوں چیزوں کے سوا میرے پاس اور کچھ نہیں ہے۔ پیارے نبی فرمانے لگے کہ تلوار سے تو تم اللہ کی راہ میں جہاد کرو گے اور اونٹ سے تم پانی لا کر اپنے گھر چلاؤ گے اور سفر میں بھی اونٹ تمہاری رہنمائی کرے گا، لیکن ذرہ کے بدلے میں اپنی بیٹی کا نکاح تم سے کرتا ہوں۔ پیارے نبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمانے لگے تیرا اور فاطمہ کا نکاح تو اللہ تعالیٰ نے آسمانوں پہ ہی کر دیا ہے، تیرے آنے سے پہلے مجھے جبرائیل علیہ السلام یہ پیغام دے گیا ہے، میں نے تو صرف اعلان کرنا ہے، تم مسجد میں پہنچو، میں بھی تمہارے پیچھے آ رہا ہوں اور تمہارے اور فاطمہ کی نکاح کا اعلان کروں گا۔ حضرت علی اتنی خوشی سے باہر نکلے کہ خوشی سے وہ جھومتے ہوئے جا رہے تھے اور راستے میں حضرت ابوبکر اور حضرت عمر نظر آئے۔ وہ پوچھنے لگے اے علی اتنے خوش ہو کر تم کہاں جا رہے ہو؟ تو حضرت علی نے خوش ہو کر جواب دیا کہ رسول اللہ نے اپنی پیاری بیٹی کا نکاح مجھ سے کر دیا ہے اور اللہ نے اس سے پہلے میرا اور فاطمہ کا نکاح آسمانوں میں ہی کر دیا ہے۔ ابھی میں مسجد جا رہا ہوں اور میرے پیچھے پیارے نبی رسول اللہ بھی تشریف لائیں گے۔ وہ دونوں یہ سن کر بہت خوش ہو گئے اور حضرت علی کو گلے لگا کر مبارکباد دی۔ وہ تینوں صحابی مسجد میں تشریف لائے اور ان کے پیچھے ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی تشریف لائے اور تمام لوگوں سے کہنے لگے کہ میری بیٹی فاطمہ اور حضرت علی کا نکاح اللہ تعالیٰ نے کر دیا ہے اور مجھے بھی حکم دیا ہے کہ میں بھی نیچے نکاح پڑھ دوں اور آپ سب لوگوں میں اعلان کر دوں کہ میں نے اپنی بیٹی کو حضرت علی کے نکاح میں دیا ہے۔ اسی طرح سے پیارے نبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی اور بی بی فاطمہ کا نکاح وہاں پڑھ دیا۔ اس کے بعد پیارے نبی نے فرمایا اے علی کھڑے ہو کر خطبہ نکاح پڑھو۔ حضرت علی نے کھڑے ہو کر یہ خطبہ پڑھا کہ سب تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہے، ان کی نعمت کا شکر ادا کرتے ہیں، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے بندے ہیں اور اس کے رسول ہیں۔ آپ نے فرمایا نکاح اللہ کے حکم پر امر ہے اور آپ نے اس کی اجازت دی ہے۔ سرکار دو عالم نے اپنی بیٹی فاطمہ کا نکاح مجھ سے کر دیا ہے اور میری اس ذرہ کو بطور حق میں مہر مقرر فرمایا ہے۔ میں اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس نکاح پر راضی ہے، تم سب لوگ بھی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھ لو اور ہمارے نکاح کے گواہ بن جاؤ۔ سبھی مسلمانوں نے وہ نکاح قبول کیا اور کہا کہ اس جوڑے کو اللہ کئی نعمتوں سے نوازے اور یہ جوڑا محبت اور خوشحالی سے رہے۔ اس کے بعد حضرت علی نے ذرہ لی اور بازار میں حضرت عثمان غنی کو فروخت کر دی۔ اسی طرح سے یہ خوبصورت نکاح ہو گیا تھا۔ ان دونوں نے بہت ہی صبر کے ساتھ اپنے دن بسر کیے تھے۔ ان کے اوپر بہت غربت کے امتحان بھی آئے، لیکن یہ ہر امتحان میں پاس ہو کر اللہ کی راہ میں دیتے تھے اور اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے اس جوڑے میں بہت ہی محبت قائم کی تھی۔ امید کرتا ہوں یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اسی طرح کی مزید اسلامک ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا یوٹیوب چینل سبسکرائب